بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سیمینار کے سلسلے میں مشاہد حسین سید جا رہے تھے ماسکو، اور ان کا جواب یہ آیا کہ میں اس وقت بات نہیں کر سکتا۔ میں نے پھر انہیں فون کیا، کس وقت بات ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے ماسکو جا رہے تھے تو شاید میرا گمان تھا کہ ڈائریکٹ فلائٹ تو نہیں ہوگی، شاید کہیں راستے میں رکیں گے۔ اتنے میں ان سے بات ہوئی تو میں نے ان سے ایک سادہ سا سوال پوچھا، کیا یہ ممکن ہے کہ ترمیم ہو جائے؟ انہوں نے کہا میرے خیال میں مشکل ہے۔ یہ بھی کہا کہ ترمیم وہ لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے، جو الیکشن میں ہار گئے ہیں، اور ان کے خلاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو جیت گئے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ اس طرح ڈکیتی ہوتی ہے، قانون نہیں بنتے اس طرح رات کی تاریکی میں چھپا کر پراسرار انداز میں۔ اور یہ کہا کہ دنیا بدل گئی ہے، اس کے بدلنے کا حکمران طبقے کو احساس ہی نہیں ہے۔ امریکہ زوال پذیر ہے، ظاہر ہے یہ ایک پروسیس ہوتا ہے، ایک آدھ دن میں تو نہیں ہوتا، اور یہ ایشیا کی صدی ہے، اور اس میں پاکستان کا بڑا کردار ہے، چین کا ہے، روس کا ہے، ایران کا ہے، اور ملکوں کا ہے۔ دنیا بدل رہی ہے، اس کا ادراک نہیں ہے۔ مراد یہ تھی کہ یہ خوئے غلامی کے مارے ہوئے لوگ ہیں۔ خبریں بہت ہیں، بے حد اہم ہیں، مرتب کرتے کرتے میں تھک گیا، اس لیے ممکن ہے یہ ذرا 2-4 منٹ زیادہ ہو جائے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ مختصر ہو، لیکن اب اہم خبروں کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا۔ بہت سے لوگ اس پہ انحصار کرتے ہیں، یعنی کوئی 70-80 ہزار 1 لاکھ آدمی تو اس پہ انحصار کرتے ہیں کہ پورا یعنی جو منظر ہے وہ واضح کر دیا جائے۔ نون لیگ کی قیادت لاہور میں بیٹھی ہے اور وہیں فیصلہ کرے گی، اور اس میں یہ خیال بھی پیش کیا جا رہا ہے کہ حکومت چھوڑ دی جائے اور اسٹیبلشمنٹ سے کہا جائے کہ آپ اپنی مرضی کی ترمیم کرا لیں، اپنی مرضی کی قیادت لا کر۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ بہت رسوائی ہونے والی ہے، اور ہونے ہی والی ہے، ہو بھی چکی ہے۔ وہ تو یہ اپنا بہت پہلے کوئی 10 دفعہ یہ ایک ٹی وی پروگرام میں یہ شعر میں نے پڑھ کے سنایا تھا، جب بھی اس پہ تبصرہ ہوتا تھا کہ جل بھی چکے پروانے، ہو بھی چکے رسوائی، اب خاک کوڑانے کو بیٹھے ہیں تماشائی۔ تو وکلاء کی کانفرنس ہوئی ہے، انہوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے، بالکل واضح طور پر کہا ہے کہ بھائی چیف جسٹس صاحب منصور علی شاہ کی کیا جائے۔ لیکن ایک طرف اخبار نویس یہ کہہ رہے ہیں ان کے نوٹیفیکیشن کیا جائے، ایک طرف اخبار نویس کہہ رہے ہیں کہ قاضی صاحب ایک ڈیڈ ویٹ ہیں، ایک بوجھ بن چکے ہیں، حکومت ان سے نجات چاہتی ہے۔ لیکن دوسری طرف کرائن کچھ اور کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ ضدی آدمی ہیں، ٹلنے والے نہیں ہیں۔ وہ کیا، ان کے اہلیہ بھی بہت سرگرم ہیں، جن کی شہریت ہی مسلمان نہیں ہے پاکستان میں، وہ رہ رہی ہیں، اور ان کے پاس اسپین کی شہریت ہے، اور شہریت یا اسپین کی ہو سکتی ہے یا پاکستان، دوہری شہریت یا برطانیہ کے ساتھ ہو سکتی ہے، امریکہ کے ساتھ ہو سکتی ہے، بعض اور ملکوں کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ لاہور کا جلسہ روکنے کی انتہائی کوشش کی جا رہی ہے، ہر وہ حربہ جو استعمال کیا جا رہا ہے، گرفتاریاں اور وہی چھاپے اور لوگوں کو خوف زدہ کرنا، اور جناب کنٹینر، اور جلسہ گاہ بھی بھر دی وہ اس سے کنٹینر سے۔ اور لیکن بہرحال راستے موجود ہوتے ہیں، جو لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اہل لاہور میں کوئی زندگی کی رمق باقی ہے، میرا خیال ہے باقی ہے، جتنی چیزیں میں نے دیکھی ہیں، گھر گھر جا رہے ہیں لوگ، کوشش کر رہے ہیں، ابھی بھی بہت وقت باقی ہے، اور بی پلان بھی ہو سکتا ہے اور سی پلان بھی ہو سکتا ہے۔ خوف بہت ہے، رگ رگ میں رچا ہوا خوف ہے۔ ایک تو الیکشن ہارے ہیں، سری دھاندلی کی ہے، اور اس پر یہ ہے کہ منمانی بھی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ فواد صاحب نے تو یہ کہہ دیا، فواد چودھری، ان کی رائے اس لیے اہم ہوتی ہے کہ وہ تجزیہ بہرحال سوچ سمجھ کر کرتے ہیں کہ 45 دن ہیں اس حکومت کے پاس میکسیمم، 45 دن نہ بھی ہو، 50 دن بھی ہوں، 60 دن بھی ہوں۔ بہرحال ہم نجومیوں پہ تو انحصار نہیں کرتے، میں نجومی بھی سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ستارے ان کے گردش میں ہیں، اور وہ عمران خان کے ستارے جو ہیں وہ روشن ہیں، اگرچہ ہم اس پہ تجزیہ نہیں کرتے، لیکن کرائن یہی کہہ رہے ہیں۔ اب نہ وہ امیر تیمور کا کہا جاتا تھا صاحب کراں، بہترین ستاروں والا، تو حالات کسی کے حق میں سازگار ہوتے ہیں بعض اوقات۔
تو عمران خان اور پی ٹی آئی اور دراصل تبدیلی کے لیے سازگار ہیں. اس مردہ، فرسودہ، گلے سڑے، گندے، غلیظ اشرافیہ سے نجات کی آرزو جو ہے وہ بڑھ چکی ہے. کتنی بڑھ چکی ہے یہ عمل میں ظاہر ہوگی. اسپیکر صاحب نے خط لکھ دیا ہے جی الیکشن کمیشن کو کہ ان کو سیٹیں نہ دی جائیں، سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ کیا جائے. اور نیا آرڈیننس جاری ہونے والا ہے جس میں کہ جو بینچ بنیں گے سپریم کورٹ میں، اس میں 3 سینئر وکلاء کے بجائے تیسرے سینئر وکیل کا جو ہے وہ فیصلہ وہ چیف جسٹس صاحب کریں گے. اور یہ روز اب آرڈیننس آتے رہیں گے. اندازہ یہ جو صورتحال ہے، یعنی جسٹس منیر اختر صاحب کو الگ کرنا ہے. بلاول بھٹو صاحب نے جو ہے بالآخر نہیں رہ سکے اور اعتزاز احسن پہ نکتہ چینی کی ہے. کہا کہ انہیں مائی لارڈ کہنا ہوتا ہے، مقدمے لگوانے ہوتے ہیں، ان کے کام کاج ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہیں گے ریاست ہوگی ماں کے جیسی. اس کا تمسخر اڑانے کی کوشش کی ہے. حالانکہ اس وقت جو لوگ چند آزاد لوگ ہیں، نمایاں لوگوں میں کہہ رہا ہوں، ویسے تو بہت سے لوگ ہیں، ورکر ہیں، بڑے مخلص ہیں، بڑی خواتین نے پی ٹی آئی کی خواتین نے قربانیاں دی ہیں، ورکرز نے دی ہیں. ان میں ایک اعتزاز احسن ہے جو اپنی آزادانہ رائے رکھتے ہیں، اور مشاہد حسین ہے. اور یہی لوگ، بائبل کہتی ہے، یہ لوگ زمین کا نمک ہے، اس کا جوہر ہے، زندگی کا، بنی نوع انسان کا جوہر یہی لوگ ہیں. وہ کیا اقبال نے کہا تھا غالباً، فقیہ مصلحت بھی سے برندے باد خار اچھا، نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں. اور یہ تو اعتزاز صاحب تو کوئی مقدمے بھی نہیں لڑ رہے، وہ تو اپنا کیریئر ان کا اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور ان کی حیثیت ایک بزرگ رہنما کسی ہے. بہرحال بلاول بھٹو صاحب نے سینیٹر مرتضیٰ کامران سے یہ بھی کہا، ہم بہت مجبور ہیں، میں بتا نہیں سکتا، میں آرٹیکل 8 سے میرا بھی دل دکھتا ہے، مگر کیا کریں، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. یہ ہے غلام، شریک حکم غلاموں کو کر نہیں سکتے، خریدتے ہیں فقط ان کا جوہر ادراک. عمران خان ڈٹ کر کھڑے ہیں. انہوں نے گفتگو جو کی ہے میں آپ کو سناتا ہوں. اور جلسہ جو ہے وہ پرسوں کا وہ ہائی کورٹ میں چلا گیا ہے اور فل بینچ بنا دیا گیا ہے. کل اس کا فیصلہ ہوگا. دیکھیے کیا فیصلہ ہوتا ہے. فیصلہ کچھ بھی ہو، اگر لوگوں میں زندگی ہے، اور میرا خیال ہے کہ زندگی ہے، تو اس حکومت کے دن گنے جا چکے. حامد خان نے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اس پہ بہت انویسٹمنٹ کی ہے، برسوں انویسٹمنٹ. جیسے کینیڈی کے قتل کے بعد جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے، جان ایف کینیڈی، امریکی اسٹیبلشمنٹ نے 50-60 برس تک انویسٹمنٹ کی کہ بھائی دوبارہ کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ آدمی نہ آنے پائے. اب بھی وہ اس کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو خاتون جو ہے، اور اس کے لیے پورا زور میڈیا نے لگا رکھا. تو بائی دی وے وہ انہوں نے یہ شعر بھی پڑھا، مشاہد صاحب نے کہا کہ ان لوگوں کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. یہ پیٹرنیج کی سوسائٹی ہے. میں آپ سے کہتا ہوں ہر آدمی کو سرپرست چاہیے. اللہ پہ ایمان نہیں ہے، نہ رزق کے لیے نہ عزت کے لیے. کہنے کو سب حلق سے یہی کہتے ہیں. وہ مولوی صاحب کا قصہ آپ نے سنا ہے نا، جن کے پاس ایک قربانی ایک بکرا خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے، اور ٹی وی پہ آتے تھے اور کس دھڑلے سے بات کرتے تھے کراچی کے، اور چلے گئے دنیا سے. تو پتہ چلا 5 ارب کی جائیداد چھوڑ گئے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم وہ لوگ ہو جو دنیا ہی کو ترجیح دیتے ہو. اور جناب عمر فاروق اعظم سے نے کہا ایک موقع پر کہ کوئی آدمی اگر سسکیاں لے لے کر رو رہا ہو تہجد میں، تو اس بات پہ اس پہ اعتبار نہ کر لینا، دیکھنا یہ کہ معاملات میں وہ کیسا ہے. جب سچ بولنے کا وقت ہو تو وہ سچ بول سکتا ہے یا نہیں، خیانت کرتا ہے یا نہیں کرتا معاملات میں. یعنی اس مفہوم کی بات انہوں نے کی. کمیٹی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس میں تبدیلی کر دی جائے گی، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں ترمیم کر کے نیا آرڈیننس جاری ہونے والا ہے. وزیر اعظم صاحب دستخط فرما گئے ہیں، وزیروں سے کروا لیے جائیں گے. ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. تو الیکشن کمیشن نے جو ہے نا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد سے گریزاں ہے وہ، اور آج بھی سماعت ہوئی اور کل بھی سماعت ہوگی. اور اسپیکر صاحب نے خط لکھ ہی دیا، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا.
نون لیگ نے بھی درخواست کی الیکشن کمیشن سے کہ حقدار کو بالکل سیٹیں نہ دی جائیں. یہ کون سا دستور ہے جی اس ملک میں کہ انصاف ہونے لگے اور سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل ہونا؟ اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں پر پختونخوا اور پنجاب میں الیکشن نہیں ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے سیٹیں ان کو مل جائیں؟ الیکشن کمیشن کا اجلاس کل دوبارہ ہوگا. معاملے کو ہیلے بہانوں سے لٹکایا جاتا رہے گا حتیٰ کہ نیا آرڈیننس آ جائے اور پی ٹی آئی کو سیٹیں نہ مل جائیں اس کو، اور سپریم کورٹ کو معذور بنا کے رکھا جائے. یہ ہے ہدف. تو بظاہر کیا ہوا کہ فیصلہ ایوان میں نہیں ہوگا، میدان میں ہوگا. ایوان میں تو دیکھیے نا کیا کہتے ہیں خواجہ اعظم صاحب کہ ہمارا مولانا فضل الرحمان کا معاملہ طے ہو جائے گا. مولانا فضل الرحمان اور پابا زنجیر بلاول بھٹو جو ہیں وہ ایک مسودے پہ کام کر رہے ہیں، ایک پہ ہم کر رہے ہیں، ہم تینوں مل کے کریں گے. ہمارے اور مولانا کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے. ان کو ترغیب دے رہے ہیں. اس میں بڑا اچھا تبصرہ کیا حافظ حمداللہ نے کہ لوگ کہتے تھے مولویوں کو سیاست نہیں آتی. مولویوں کو ایسی سیاست آتی ہے کہ اب مولانا فضل الرحمان کی ہاں یا نہ پہ منحصر ہے. یہ بھی کہا کہ عجیب لوگ ہیں، نہ شادی ہوئی نہ بچہ پیدا ہوا، یعنی مسودہ دکھایا ہی نہیں گیا، اور کہتے ہیں مولوی صاحب سے کہتے ہیں کہ کان میں اذان دے دیں. فیصلہ بہرحال وہیں ہوگا. قاضی عیسیٰ صاحب نے آگے بڑھنے سے پہلے ایک نئی منطق پیش کی ہے. انہوں نے کہا کہ پریزائڈنگ افسروں پہ ایک سماعت کے درمیان انہوں نے کہا بلا وجہ الزام نہ لگائیں، کوئی قانون یا حقائق پیش کریں. کیا پریزائڈنگ افسر کی امیدوار کے ساتھ رشتہ داری ہوتی ہے؟ جو رشتہ داری، اس سے بڑی رشتہ داری کیا ہوتی ہے؟ اگر کوئی مفاد وابستہ ہو اور افسر خواہ جانی دشمن بھی ہو، فیصلہ تو ووٹ سے ہوتا ہے. تو اور فارم 45 انہوں نے کہا کیا ہے؟ اصل چیز ووٹ ہے. وہ فارم 45 میں ووٹ درج ہوتے ہیں قاضی صاحب، اصل ووٹ درج ہوتے ہیں. نہیں تو نواز شریف کا حلقہ کھول کے دیکھ لیں نا، سارا کیسے ہی سمجھ میں آ جائے گا، پاک ہو جائے گا. علیمہ خان نے کہا وہ جو میں نے بات کہی کہ فیصلہ ایوان میں ہوگا. لاہور میں جلسے کے لیے عمران خان کا خاندان سب سے آگے ہوگا. ہم مریں گے، ہم اسے کربلا بنا دیں گے. آج کی یعنی کربلا تو کوئی دوسری نہیں ہو سکتی. آنسو گیس برداشت کریں گے، کنٹینر اٹھا کر پھینکیں گے، جلسہ بہرحال ہو کر رہے گا. یہی بات عمران خان نے کہی ہے. 15 ماہ سے میں جیل میں پڑا ہوا ہے میری قوم، آئندہ بھی جیل میں رہنے کے لیے تیار ہوں. عوام بھی جیل جانے سے گھبرائیں نہیں. 21 ستمبر کا جلسہ ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. ڈو اور ڈائی. 28 سال تک پارٹی سے کہتا رہا ہوں کہ آئین کی حدود میں کام کرنا چاہیے. آئین ہمیں اجتماع کا حق دیتا ہے. جلسے سے روکا گیا تو جیلیں بھر دیں گے. بچے کو اس ترمیم کا مقصد معلوم تھا. ہر وہ جس کے پاس موبائل موجود ہے، جہاں تک میرا تعلق ہے، مجھے ان کی حرکتوں کی وجہ سے پہلے ہی سے اندازہ تھا کہ وہ کیا کرنے والے ہیں. وہ ترمیم لانے والے ہیں. جو بھی کرنا ہے، اگر آئین میں حقیقی واضح ترمیم کرنی ہو اصولی طریقے سے تو دن کی روشنی میں ہوتی ہے، رات کی تاریکی میں نہیں. سب لوگوں کو اعتماد میں لیا جاتا ہے. یہی حافظ حمداللہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کو، پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو، ساری پارٹیوں کو بٹھائیں اور مسودے پہ گفتگو کریں. جی یہی معقول بات ہے. اگر اس پہ جمعیت علماء اسلام قائم رہی تو اس کا قد بہت اونچا ہو جائے گا اور مولانا کی ساری جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے وہ بہت مضبوط ہو جائے گی، بہت ہی یعنی ایک. لیکن یہ کہ سرکاری لوگ یہ کہہ رہے ہیں، نون لیگ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ ہمارا ان سے طے پا جائے گا. اب یہ ہم اس پہ ججمنٹ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ کو عمران خان نے کہا یہ لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں. اس ترمیم کے پیچھے یہی نیت کار فرما ہے، لیکن ساری قوم اس کے خلاف کھڑی ہے. اس ترمیم کا مقصد قاضی فائز عیسیٰ کو توسیع دینا بھی ہے. سپریم کورٹ سے قاضی صاحب کو اٹھا کر آئینی عدالت میں بٹھا دیں گے. ایسے فیصلے کرنے والے ڈفر اور کم عقل لوگ ہوتے ہیں. سپریم کورٹ کو تباہ کرنا جمہوریت کو تباہ کرنا ہے، اور جمہوریت کی تباہی کا مطلب آزادی کا خاتمہ ہے، اور آزادی کے خاتمے کا مطلب غلامی ہے. میں قوم سے کہتا ہوں اپنے مستقبل کے لیے نکلے،
سپریم کورٹ آخری ادارہ ہے جس سے قوم کی امیدیں وابستہ ہیں. عدالت عظمیٰ کو برباد کر دیا تو ملک بنانا ریپبلک بن جائے گا. بنانا ریپبلک تو بن چکا ہے, ابھی تو اس کو زندہ کرنا ہے. اصلاحات وہ حکومت کر سکتی ہے, اس حکومت کا اس کا حق ہے, اس حکومت کا جسے عوام نے چنا ہو. 8 فروری کا فراڈ الیکشن بنیادی حقوق کے خلاف سب سے بڑی خلاف ورزی ہے. الیکشن ٹریبونلز کام شروع نہیں کر سکے کیونکہ قاضی صاحب نے روک رکھا ہے, اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی روک رکھا ہے. آئینی ترمیم کے ذریعے قاضی فائز عیسیٰ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر کو, قاضی فائز عیسیٰ کو اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو اور چیف الیکشن کمشنر کو توسیع دینا مقصود ہے. توسیع کا مقصد ہمیں دبانا ہے, اور یہ ہے, اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ بے نقاب نہ ہو سکیں. امپائروں کو موقع دینا ہے کہ ان کا کردار واضح نہ ہو سکے. راولپنڈی کے کمشنر نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر ملے ہوئے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ نے دھاندلی کو تحفظ دیا, انہوں نے فاشزم کو تحفظ دیا. ایک طرف وہ ہیں جو ووٹ کو عزت دو کر نعرہ لگاتے ہیں مگر بوٹ کو عزت دیتے ہیں. جمہوریت ڈنڈے کے زور پہ نہیں چلتی, لوگوں کو غلام بنا کر نہیں چل سکتی. جمہوریت چلتی ہے اخلاقی قوت سے, مورل اتھارٹی سے. پاکستان کا مستقبل سرمایہ کاری سے جڑا ہے, پاکستان کے عام آدمی کی یعنی معاشی حالت کے انحصار. بیرون ملک پاکستانیوں کے سوا کوئی سرمایہ لگانے نہیں آئے گا. زرداری اور نواز شریف 2 بار ملک سے باہر بھاگے, ایک بار پھر بھاگیں گے. ان سب کے پیسے ملک سے باہر پڑے ہیں. محسن نقوی کے بھی, ان کا کاروبار کیا ہے محسن نقوی کا, انہوں نے سوال کیا. کالا دھن سفید کرنے کے عمل کو ان لوگوں نے جائز کر دیا. ہمارے دور میں نیب نے 480 ارب روپے جو ہیں وہ وصول کیے تھے, ریکوری کی تھی, اور 1100 ارب روپے مزید وصول ہو سکتے تھے. اب تو نیب کا صرف ایک کام رہ گیا ہے, انتقام, یعنی سیاسی مخالفین سے. فواد چودھری صاحب نے کہا نئے آرڈیننس کا اعلان کر کے حکومت نے جسٹس منیب اختر کے موقف کو درست ثابت کر دیا. اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ بینچ بنانے کا اختیار جو ہے وہ مقننہ کو حاصل ہے تو اس کا مطلب سپریم کورٹ کے اختیارات کا خاتمہ ہے. قاضی صاحب نے نوکری بچانے کے لیے آخری حد تک جانے کا فیصلہ کر لیا ہے. سپیکر کے خط اور بینچ بنانے کے اختیارات پر سرکاری اعلان کے بعد فیصلہ اب میدان میں ہوگا. ہزاروں وکلا سپریم کورٹ پہنچیں گے تو آئین بچے گا, ورنہ یہ سرزمین بے آئین سرزمین ہوگی. یہ بھی کہا, یہ بڑا اچھا فقرہ کہا, ثابت یہ ہوا ہے کہ حبس کی کوئی آخری حد نہیں ہوتی. وکلا کا کنونشن ہوا ہے جناب, اب اس کی پوری روداد میں بیان نہیں کر سکتا. اگر کہیں تو میں اس کے لیے الگ سے ریکارڈنگ کرا سکتا ہوں, سوچتا ہوں اس پہ پروگرام کرنے کے بعد, کو بہت تفصیل ہے. بہرحال انہوں نے جو اس کو مسترد کر دیا ہے, گو قاضی گو کے نعرے لگے, اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ وہ نوٹیفیکیشن کا جاری کیا جائے. سلمان اکرم اچھا, میں خیر اس پہ پھر میں کچھ تھوڑی سی بات بعد میں کرتا ہوں. جلسے سے خوفزدہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب کو نظر بند کرنے کے لیے تھوڑی دیر پہلے پتہ کیا تھا, کچھ اب تو جو فیصلہ اس کا ہو ہی چکا ہوگا, کہ پولیس کی بڑی بھاری نفری نے, جس میں انسداد دہشت گردی پولیس بھی شامل تھی, لاہور ہائی کورٹ کو گھیر رکھا تھا, اور سلمان اکرم راجہ اندر موجود تھے, عدالت میں موجود تھے. اور آپ کو بتایا ہے کہ فل بینچ تشکیل دے دیا ہے محترمہ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے,
جسٹس فاروق حیدر فل بینچ کے سربراہ ہوں گے، جسٹس طارق ندیم اور جسٹس علی ضیاء بھی اس میں شامل و سماعت کریں گے۔ شہر بھر میں چھاپے مارے جا رہے ہیں لاہور میں، دوسرے شہروں میں مارے جا رہے ہوں گے، ہمارے پہ لاہور کی اطلاع ہے۔ اور کنٹینر نہ صرف جلسہ گاہ میں ڈال دیے گئے ہیں بلکہ اس کے دروازوں پر بھی ڈال دیے گئے ہیں، اور وہ ورکر بھی سرگرم ہیں پی ٹی آئی کے بھی، انہیں ادراک ہے کہ ان کی تیاری بھی ہے اور آرزو بھی ہے کہ جلسہ ہو کامیاب، ورنہ ان کا مستقبل خطرے، ان کا کیا، پی ٹی آئی کا کیا، ملک کا مستقبل خطرے میں ہے۔ جتنے کنٹینر مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں ہیں اس سے زیادہ باہر ہیں۔ اور گراؤنڈ پہ قبضہ کر لیا پولیس نے۔ پی ٹی آئی کے رہنما اور کارکنوں کے خلاف پولیس کی یلغار ہر طرف جاری ہے۔ دنیا نیوز کے مطابق غازی آباد، شادرہ، ہربنس پورہ، ڈیفنس، تاج پورہ اور دیگر علاقوں میں پی ٹی آئی کے رہنما حماد اوان کے گھر پہ حملہ کر کے ان کے بھائی اور کزن کو گرفتار کر لیا گیا۔ اچھا، یہ بحث تھی کہ نواز شریف صاحب کو اعتماد میں لیا گیا ترمیم کے معاملے میں، یہ نہیں، اور رانا صاحب نے کلیئر کر دیا، انہوں نے کہا جس چیز کا تعلق نون لیگ سے ہو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کو اعتماد میں نہ لیا جائے۔ وہ کچھ بات تفصیلات تو خیر سبھی سے چھپائی گئی تھی، ان سے بھی چھپائی گئی ہوں گی شاید، اور ذمہ دار اخبار نویس بھی جن کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف میاں صاحب کو اعتماد میں لیا گیا، انہوں نے بھاگ دوڑ کی، وہ لیڈروں سے ملے، انہوں نے منت سماجت کی، انہوں نے خوشامد کی، انہوں نے کوشش کی کہ منظور ہو جائے۔ اور ایک سرکاری اخبار نویس کے مطابق ترمیم منظور نہ ہونے پہ بہت صدمہ ہوا میاں صاحب کو۔ مولانا فضل الرحمان کے انکار نے معاملہ تو مؤخر کر دیا، اکتوبر کے پہلے ہفتے تک وزیر اعظم جا رہے ہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کے لیے، نیو یارک جا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر جو مسودہ ہے وہ اصل نہیں ہے، اصل ان کے پاس ہے، یہ آسمان سے اترے ہوئے لوگ ہیں نا، اصل ان کے پاس ہوتا ہے۔ یہ تو یہ کہا کہ وہ اپنا ترمیم اپنا جے یو آئی اور پیپلز پارٹی اپنا ڈرافٹ تیار کر رہے ہیں، کوشش ہے کہ ایک متفقہ ڈرافٹ تیار کیا جائے، اور وہ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ ہماری بھی کوشش ہوگی اتفاق ہو جائے۔ ابھی تک مشورہ جاری ہے، اور انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ابھی تو مشورہ ہو رہا تھا، ابھی ترمیم کی بات نہیں تھی۔ سفید جھوٹ۔ سینٹ کے اجلاس کس لیے بلایا گیا تھا؟ قومی اسمبلی کا اجلاس کس لیے اتوار کو بلایا گیا تھا؟ مفروضہ یہ تھا کچھ پی ٹی آئی کے آدمی پکڑ لیے، کچھ آزاد ارکان پکڑ لیے، اور مولانا کے بارے میں ان کی رائے یہ تھی کہ ان سے سودا کر لیا جائے گا اور یہ مان جائیں گے۔ ہاں جی، مولانا نے ایسا چکمہ دیا ان کو کہ بھئی میں معقول بات پہ غور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب ان کے خیال میں تو معقول ہی تھی، ہاں جی، قوم کے لیے چاہے کتنی نامقبول ہو، نامقبول ہو، بلکہ نامقبول بھی ہو، نامقبول بھی ہو۔ جے یو آئی، اور ایک بات نقطہ جو ہے وہ ذہن میں رہے، یعنی جب ہم کسی لیڈر کو سے امید وابستہ کرتے ہیں تو باقی سب پہلو بھول جاتے ہیں، ہمیں صرف سیاہ و سفید نظر آتا ہے، دوسری چیزیں نظر نہیں آتی۔ جے یو آئی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی طرح جے یو آئی بھی آئینی عدالت کے حق میں ہے، صرف یہ بعض چیزوں پہ اختلاف ہے۔ اس میں اہم بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اختیارات تو آئینی عدالت کو مل جائیں گے، وہ آج خود نوٹس کا اختیار تک نہیں رہے گا، اس کا کام کیا رہ جائے گا؟ ہائی کورٹوں کے خلاف اپیلیں سننا۔ تو مطلب مقصد تو عدالتی نظام کو ناکارہ بنانا ہے۔ تو یہ مولانا فضل الرحمان کے بیانات کو بھی بہت، اور طرز عمل کو بہت احتیاط سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ نکتہ چینی کی ان پہ ضرورت نہیں ہے، شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ ان سے رابطے میں رہیں۔ جیسے اسد کیسر نے یہ کمال کیا کہ مستقل رابطے میں رہے، اور وہ اچھا کیا، سلمان اکرم راجہ نے بھی ان کی تعریف کی اور لوگوں نے بھی تعریف کی۔
صدر عارف علوی نے بھی تعریف کی، ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کو یہ کہیں کہ قوم پہ مہربانی کریں، قوم ان کی مشکور ہوگی، اور یہ ان کی اپنی عزت کا تقاضا بھی اسی میں ہے۔ آج یا کل پریکٹس اور پروسیجر ایکٹ کمیٹی کے تحت قائم ہونے والی کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ سپریم کورٹ اس درخواست کی سماعت کرے گی یا نہیں۔ درخواست دائر ہو چکی ہے، سپریم کورٹ کے سابق صدر عابد زبیری اور 8-7 مزید وکلاء نے، اور ان کے بعد دستخط ہیں 16 سپریم کورٹ کے سابق ججوں کے، جس میں اس کی آئینی ترمیم کی مذمت کی گئی ہے۔ پیر کے دن تک اندازہ فیصلہ ہو جائے گا کہ سپریم کورٹ نے کیا کرنا ہے، سماعت کرنی ہے نہیں کرنی ہے تو کیا ہوگا۔ فیصلے کا بہت کچھ انحصار لاہور کے جلسے پر ہے۔ اگر جلسہ ہو سکتا ہے سنگجانی میں، جہاں دور دراز سے لوگوں کو آئے، لاہور کے کل میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ اتنی طاقتور حکومت نہیں ہے کہ یہ روک سکے، اور یہ آئینی حق ہے، اس حق کا استعمال کرنا چاہیے۔ آزادی کے لیے پرامن جد و جہد حق ہے، حتیٰ کہ اقوام متحدہ تو مسلح جد و جہد کا اختیار بھی دیتی ہے، مگر دشمن ملک کے خلاف۔ یہاں تو چونکہ ایک ہی قوم کے لوگ ہیں تو پرامن جد و جہد کا حق ہے، کسی کو حق نہیں روکنے کا۔ کنٹینروں کا لگانا غیر قانونی ہے، انہیں ہٹانا قانونی ہے۔ بھاگ دوڑ تو بہت کر رہے ہیں، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ حکومت خوف زدہ بہت ہے، اندر سے ایک ایک رگ اس کی کانپ رہی ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں ان میں سے کچھ لوگ کہ حکومت سے کہیں، اسٹیبلشمنٹ سے کہیں آپ کسی اور کو لیں، اس سے کرا لیں۔ ہمارا وہ سرائیکے میں کہتے ہیں مکالا نہ کریں، جی اردو میں تو کہتے ہیں منہ کالا کرنا، وہ کہتے ہیں مکالا، سرائیکے میں کہتے ہیں۔ بہت بہیمانہ رویہ ہے حکومت کا، بہت ہی بہیمانہ رویہ۔ دیکھیے، اگر لاہور کا جلسہ کوئی تاثر پیدا نہ کر سکا، اگر تو تاثر پیدا کر سکا تو یہ 30 اکتوبر 2011 کے جلسے کی طرح ہوگا۔ اب پھر لاہور جو ہے وہ نرو سینٹر ہے، اس کے اثرات ہوں گے قصور پہ، شیخوپورہ پہ، گجرانوالہ پہ، فیصل آباد پہ، سائیوال پہ، اوکاڑا پہ۔ وسطی پنجاب پہلے ہی چھن چکا، عملاً تو چھن چکا ہے، اب تو دیکھیے نا جبراً اس پہ قبضہ کر رکھا ہے۔ کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا، میں آپ کو بتا تو چکا ہوں لیکن وہ دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ وہ ان سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا میں بھی بہت ناخوش ہوں آرٹیکل 8 پہ جو بنیادی حقوق کا ضامن ہے۔ پھر اپنی مجبوریاں گرمائیں، کہا ہم بے بس ہیں، آپ اس پر احتجاج کیجیے گا، ہم بھی آپ کی کچھ نہ کچھ مدد کریں گے۔ قریب آؤ، دیکھو یہ بھوکے اقتدار اور پیسے کے بھوکے لوگ، ان سے زیادہ معذور اور محتاج دنیا میں کوئی ہوتا نہیں ہے۔ قریب آؤ دریچوں سے جھانکتی کرنوں، کہ ہم تو پا برسن ہیں ابھر نہیں سکتے۔ کیا احمد مشتاق کا شعر ہے، کشتیاں ٹوٹ چکی ہیں ساری، اب لیے پھرتا ہے دریا ہم کو۔ کیا کہوں، جو لفظ ہے جو ذہن میں ابھر رہے ہیں، وہ میں اس اندیشے سے نہیں کہتا کہ غیر پارلیمانی نہ سمجھے جائیں۔ وکلاء کنونشن میں آج نعرے لگتے رہے، گو قاضی گو۔ سب سے اہم بات، پختہ بات جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ نے کہی، ملک کا اور ہمارا مستقبل آئین اور قانون سے وابستہ ہے، دستور کو ہم نے پامال ہونے دیا تو ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہوگا۔ علی احمد کرد نے کہا، مدتوں بعد ایک ایسا چیف جسٹس آنے والا آ سکتا ہے جو عدالتی نظام کو صحیح سمت میں لے جائے۔ یہ ان کی گفتگو کا خلاصہ ہے، تقریر تو بہت لمبی لمبی ہوئی۔ وہ اس کو آئینی عدالت کو تو انہوں نے مسترد کر دیا اور مطالبہ کیا کہ بھئی وہ نوٹیفیکیشن جاری کریں ان کا، اور لاہور ہائی کورٹ سے لے کے جی پی تک ریلی بھی نکالی، اور یہ بھی مطالبہ کیا کہ چیف جسٹس کا تقرر جو ہے وہ سینیرٹی کی بنیاد پہ ہونا چاہیے،
مجوزہ قومی اسمبلی کو، مقررین نے کہا قومی اسمبلی کو یا سینٹ کو آئینی ترمیم کا کوئی اختیار نہیں، اس طرح کیا ہے ترمیم کا۔ اور حامد خان نے کہا وکلاء پر لازم ہے کہ آئین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ یہ لوگ حکمران نہیں ہیں جن سے ہمارا واسطہ، یہ کٹ پتلیاں ہیں۔ حال یہ ہے وزیر اعظم کو مسودے کا علم نہیں تھا، وزیر قانون کو علم نہیں تھا۔ مراد ان کی یہ تھی کہ ان سے کیوں گھبراتے ہو، یہ تو کٹ پتلیاں ہیں۔ اب زبیری صاحب نے کہا 2 عدالتیں نہیں بن سکتی۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا ترمیم شب کی تاریکی میں نہیں ہوتی۔ علی احمد کرد نے کہا اس طرح کی ترامیم سے ملک برباد ہوا ہے۔ بہت سے ممتاز وکلاء نے خطاب کیا، کوشش کروں گا وہ میں دیکھتا ہوں اس کی کوئی صورت نکل سکتی ہے۔ تازہ ترین یہ ہے کہ وزیر اعظم نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی منظوری پہ دستخط کر دیے ہیں، اب وکلاء سے کرا لیے جائیں گے۔ وہ پہلے جیسے میں نے کہا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ بھائی شیر افضل مروت صاحب اپنے جو ہیں وہ ان کو تو کرونا ہو گیا ہے، بخار ہے، کہہ رہے ہیں درد ہو رہا ہے، اور جوان آدمی ہے، صحت مند آدمی ہے، لیکن بھاگ دوڑ جو آدمی کو تھکا دیتی ہے اور وہ بیماری کی زد میں آ جاتا ہے۔ وہ کہا میرے لیے دعا کریں، لیکن میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے شفا دے۔ یہ خود بھی انہوں نے کہا اور واقعہ بھی یہی ہے کہ اب کرونا ویسا مہلک نہیں رہا، تو کچھ ان کو کوئی جناب ٹانک وغیرہ پلائیں، کوئی ادرک کا آپ کعبہ پلائیں اچھا سا شہد ڈال کے، اور ان کی جھلک وہاں نظر آنی چاہیے، بڑا فرق پڑتا ہے ان سے۔ چیف جسٹس قاضی عیسیٰ صاحب کی عدم موجودگی کی وجہ سے جو ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس نہیں ہو سکا۔ شاید وہ یہ چاہتے ہیں، شاید وہ آرڈیننس کے انتظار میں ہے۔ صدر عارف علوی نے آج امیر جماعت اسلامی کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کی اور کہا کہ کوئی حق نہیں ہے اسمبلی کو ایسی ترمیم کرنے کا، اور کہا کہ لوگوں کی اکثریت نے تو 90% کہا، یہ تو سیاستدانوں کا خیر شیبہ ہے، 90% لوگ عوام کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے بھی تعریف کی مولانا فضل الرحمان کی، اور جلسے میں شرکت کی اپیل کی۔ بڑی نا وہ زیادہ ضرورت سے زیادہ نستعلیق لہجے میں بات کرتے ہیں۔ کام تو ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کوئی گن گرج نہیں ہے، کوئی ولولہ نہیں ہے۔ ہاں جی، خواجہ آصف صاحب نے میں نے آپ سے عرض کیا، فرمایا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے ڈرافٹ بنا رہے ہیں، حکومتی مسودہ بھی ہے، تینوں مسودوں پر بات ہوگی اور متفقہ مسودہ بنایا جائے گا۔ ہمارے اور مولانا فضل الرحمان کے راستے جدا نہیں ہیں، یہی ہوتی ہے سیاست۔ ہاں جی، ہم سب کا ہدف ایک ہے، یعنی ان کا اور مولانا فضل الرحمان کا ہدف ایک ہے، تو وہ اسی دن کیوں نہیں کر لیا؟ بہرحال بھٹو سے ان کا روزانہ ملاقات ہوتی ہے، جو ٹسوے باتیں ہیں نا پیپلز پارٹی والے تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر مچھ کے آنسر ہوتے ہیں۔ اور بلاول اور محسن نقوی ایک ہی مسودے پر مولانا سے بات کر رہے ہیں۔ مولانا ایک مدبر سیاست دان ہے، یہ کہہ رہے ہیں خواجہ آصف۔ آپ کو یاد ہے ان کا جو برا سا نام رکھا تھا وہ کس نے رکھا تھا؟ اسی خواجہ آصف نے رکھا تھا۔ اور یہ ووٹ ان کے اتنے ہیں کہ اگر ان کا ڈبے کھل جائیں تو یہ ایک تماشا بن جائیں، ایک علامت بن جائیں۔ ایک کہا کہ مولانا سے ہمارا بڑا قریبی تعلق ہے، کوئی نہ کوئی راہ نکل آئے گی۔ الیکشن کمیشن اور پاکستان کے ریکارڈ کے مطابق ایک بڑی دلچسپ خبر آپ کو بتاؤں۔ مسلم لیگ کاف کے 4 ارکان قومی اسمبلی ہیں، ان میں سے ایک ہے الیاس چودھری۔ الیاس چودھری نے ووٹ مانگے عمران خان کے نام پہ، جیسے شیخ رشید نے مانگے تھے نواز شریف کے نام پہ 2002 کے الیکشن میں، اور کہا تھا سیٹیں جیت کے نواز شریف کے قدموں میں ڈال دوں گا، اور پھر مشرف کے وزیر بن گئے۔ عمران خان کے نام پہ ووٹ مانگے
اور بیان حلفی لکھ کے دے دیا کاف لیگ کو. ہاں جی، انصاف کی ایک عجیب خصوصیت ہے. الیاس چودھری صاحب کا خاکہ کسی اخبار نویس کو لکھنا چاہیے کہ میری مدد کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں، اگر کوئی جو ان کے حلقے کے کوئی لوگ ہوں یا جو ان کو جانتے ہوں. انصاف کی ایک عجیب خصوصیت ہے، یہ ہر اہم موقع پہ اغوا ہو جاتے ہیں نہایت خوش دلی کے ساتھ. ایک ضروری خبر اسرائیل کے بارے میں. ہم بنگلہ دیش سے بھی، بنگلہ دیش پہ تو میں نے بہت تیاری کر رکھی ہے، موقع نہیں ملتا بات کرنے کا. خیر کریں گے بات اس پہ بھی انشاءاللہ. اسرائیل کے 4 مقاصد ہیں، چاروں میں ناکام ہو گیا. حماس کی فوجی قوت کا خاتمہ نہیں کر سکا. پیچھے ایران بھی کھڑا ہے، یمن بھی کھڑا ہے. ان کے لیے تو اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت دعا کرنی چاہیے، اہل غزہ کے لیے اور اہل یمن کے لیے. دونوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ظن ہے. اگر میں بشارت کا لفظ استعمال نہ کروں، رسول اللہ کا معاملہ ہے، لفظوں کے استعمال میں محتاط ویسے بھی رہنے چاہیے، اور رسول اللہ کے معاملے میں تو انتہائی محتاط رہنا چاہیے. یرغمالیوں کی رہائی ممکن نہیں ہو سکی. قوم بگڑ گئی ہے ان کی، نیتنیاہو کی ان سے. جنوبی اسرائیل میں حسن نصر اللہ سے کہ جنوبی اسرائیل کی حفاظت نہیں کر سکے وہ حزب اللہ سے، اور شمالی اسرائیل سے نقل مکانی کرنے والوں کو کی واپسی ممکن نہیں ہو سکی. تو کیا آخری نتیجہ کیا ہے ساری گفتگو کا؟ اقبال نے کہا تھا، تو اپنی خود نوشت کو خود اپنے قلم سے لکھ، خالی رکھی ہے خامہ حق نے تیری جبیں. اور یہ کوئی ایسی شاعری نہیں ہے. یہ اقبال نے ایک فارسی شعر میں کہا تھا، افسوس مجھے بھول گیا کہ یا رب اگر میری فکر کا سرچشمہ قرآن کریم نہیں ہے تو روز حشر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسائے پاک سعادت سے محروم کر دینا. وہ قرآن کریم کی آیت ہے، لیس للانسان الا ما سعی. یہ گریہ کیا ہے، یہ آہوزاری کیا ہے، یہ مجبوری کا رونا کیا ہے؟ خدا نے انسان، ہر آدمی کے سر میں 350 سی سی کا دماغ ہے، اور ہر ایک کو ہمت بخشی ہے، اور ہر ایک کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے جو صحیح راستے پر چلے. جگہ جگہ پہ قرآن مجید میں مومنوں سے کہا گیا ہم تمہاری حفاظت کرنے والے ہیں، تم کیوں گھبراتے ہو؟ جد و جہد کریں گے تو نتیجہ نہیں بنے. جد و جہد کا مطلب مادر پدر آزادی نہیں ہے، تشدد نہیں ہے، انارکی نہیں ہے. جینون جد و جہد، جمہوری جد و جہد، اپنی آزادی، ان کو یہی رہنا ہے. اسٹیبلشمنٹ والوں کو، پیپل پارٹی کو، نون لیگ کو، مولانا فضل الرحمان کو، سبھی کو یہی رہنا ہے، مگر ایک عمرانی معاہدے کے تحت، آئین کے تحت. آئین مقدس ہے، آئین اسی طرح مقدس ہے جس طرح الہامی احکامات مقدس ہیں. آپ اس میں مبالغہ نہ سمجھیں. دیکھیے میں ٹریفک رول توڑوں گا تو کسی کی جان جائے گی، تو شریعت مجھے اس کی اجازت دے سکتی ہے، اور شریعت کسی گروہ کو اس بات کی اجازت دے سکتی ہے کہ وہ لوگوں کو اپنا غلام بنا لے. کیا کہا تھا حضرت عمر نے اپنے گورنر سے؟ ماں نے اپنے بیٹوں کو آزاد جنا تھا، تم کب سے انہیں غلام بنانے لگے؟ آزادی انسان کا حق ہے، اور اللہ نے آزادی بخشی ہے انسانوں کو. اس آزادی کی حفاظت کرنی چاہیے. ہمیشہ میں کہتا ہوں آئین کے حدود کے اندر، شائستگی سے، وقار کے ساتھ. یہ جو گالی گلوچ کرنے والے ہیں نا، یہ الزام تراشنے والے، تحقیر کرنے والے، کریکٹر اسیسینیشن کرنے والے، چاہے وہ کوئی ہو، یہ فائدہ نہیں پہنچاتے، ملک کو نقصان پہنچاتے. آپ کا بہت بہت شکریہ.